نور الله الذي نور قلوب العارفين بمعرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ورسوله سيد الأتقياء والأصفياء مولى المعالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم. سلام. سب سے پہلے آپ تمام عزاداران سید مظلوم سے ماننا چاہوں گا تاخیر ہوئی ٹریفک وجہ سے ہماری وجہ سے نہیں. اشراط جو مدارس سے چل رہا ہے وہ ہمارے عقائد کے عنوان سے چل رہا ہے. یہ بات مسلم ہے کہ تمام شیعہ فقہا نے پہلا مسئلہ رسول مسائل میں یہی لکھا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے. فروع دین میں واجب لیکن اصول دین میں حرام ہے. ہم اس لیے اللہ کو ایک نہیں مانتے کیونکہ ماں باپ نے بتایا ہے. ہم اس لیے اللہ کو عادل نہیں مانتے کیونکہ استاد نے بتایا ہے. ہم اس لیے انبیاء کو معصوم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے مرجع تقلید نے بتایا ہے. ہم اس لیے صرف 12 اماموں کو امام معصوم نہیں مانتے کہ ہمیں کسی دوست نے بتا دیا تھا. ہم اس لیے روزہ قیامت کو نہیں مانتے تھے کیونکہ کسی کتاب میں لکھا پڑھ لیا تھا. ہم ان تمام چیزوں کو اس لیے اس طرح سے مانتے ہیں کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ عادل ہے. اس کی طرف سے رابطے کے لیے انبیاء کو آنا چاہیے. نہیں پہنچا پا رہا. ہمارے عقائد میں یہ ہے کہ یہ کسی کے بتانے سے نہیں, اپنی تحقیق سے ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ ہے تو اس سے رابطے کے لیے کوئی نہ کوئی ہستیاں ہونی چاہیے. اب وہ ہستیاں گنہگار تو ہو نہیں سکتی. جو خدا سے ہمارا رابطہ کرائیں تو انہیں معصوم ہونا چاہیے. جب وہ ہستیاں جو وہی لے کے آ رہی ہیں انہیں معصوم ہونا چاہیے. تو اب جب وہ ہستیاں چلی جائیں تو ان کی جگہ پہ جو آنا انہیں بھی معصوم ہونا چاہیے, گنہگار نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر پیشوا, امام, خلیفہ, رہبر, رہنما, پیشوا گنہگار ہو تو آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے, ارے یہ مجھ جیسا خطا کار ہے, پتہ نہیں غلطی کر چکا ہے یا کرنے والا ہے.
کبھی کوئی پیغمبر کی جگہ پہ آنے کے بعد کہے میں آپ ہی جیسا ہوں، مجھ پہ بعض اوقات ایک شیطان آ جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو پیغمبر کی جگہ پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھ پہ بھی ایک شیطان آ جاتا ہے جو مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، اگر میں ہٹ جاؤں نا تو ہاتھ پکڑ کے واپس لے آنا۔ تو پھر ہماری عقل کہتی ہے ہم ایسوں کو امام نہ مانیں، ہم ایسے کو امام مانیں کہ جو جب قرآن پڑھے تو قرآن کے واحد ہے، یہ میرا قاری ہے، جو جب ہمیں نماز پڑھائے تو نماز کہے یہ نمازی ہے، جو جب روزہ رکھے تو روزہ کا واحد ہے، یہی روزے دار ہے، جو جب زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ کہے اس نے مجھے ادا کیا ہے، جو راہ خدا میں جب جہاد پہ جائے تو خود خالق ہے، لَيُعَذِّبَنَّهُمْ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں عذاب نازل کرے گا۔ تو کوئی ایسا ہاتھ ہے نہ جو ید اللہ ہے، آپ کا دل تو ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ پھر بھی بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں، اسی طرح سے سنتے رہیے گا، میرے دل میں رکھتے رہیے گا۔ تو جانے کہ اب مجھے آج نبوت کے عقیدے کو تھوڑا پیش کرنا ہے کہ توحید سے متعلق آپ نے جو 2 دن مجالس سنی ہیں تھوڑا سا اور سن لیجیے اگر سننا چاہیں گے۔ ایک اور اعتراض کہ میں یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو اس میں ایک سوال میں کہا بھائی ٹھیک ہے اللہ نے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں نہیں لکھا تھا یزید کی، اللہ جانتا تھا کہ یزید مار دے گا امام حسین کو؟ ہاں جانتا تھا، علم الہی میں تھا، ہاں علم الہی میں تھا، تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ نے اسے مجبور کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے، اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کر رہا کس سے اعتراض، یہ اعتراض ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کو پتا تھا، ہاں پتا تھا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتا تھا تو اس نے اپنے رسول کو بتایا تھا، رسول خدا نے خود کہا تھا، یزید کے باپ سے کہا تھا میرے پاس بتایا کر، مجھے تیرے ظلم سے اپنے خون کی بدبو آتی ہے، لوگ ہیں نہیں، تو خون بہائے گا تیری نسل خون بہائے گی، لوگ ہیں نہیں ہے، آپ لوگ جن کا کھول کے پڑھانا ہی بول گیا، بتا دیجیے کہ تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے بہت بڑے مبلغ تھے، مبلغ اعظم کہلاتے تھے، تو بیچارے جب شیعہ ہو گئے نا تو مجلس پڑھ رہے تھے، منہ سے کچھ نام نکل گیا، کچھ لوگوں کے نام نکل کے یہ ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے نام بھی نکل جائے نا تو جیب ہو جاتی ہے، اثر ہی ایسا نام کا، اس لیے ہمیشہ مشکل کشاہی کا نام لیتے ہیں، تو ان کے مجھ سے کوئی نام نکل گیا، 6 مہینے اندر رہ گیا ہے، نام پہنچ رہی ہے، تو اگلی دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کوئی اشارہ کیا، لوگوں نے کہا نہیں دی، یہ جیسے تعلیم کہی جیسے تعلیم کی، انہوں نے شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے، جب تک اندر نہ کروا دے لال نہیں ہوگی، ہو گئے جملہ سن لیجیے کہ اعتراض میں پیش کر رہا ہوں، بہت سے افراد کا اعتراض ذہن میں رہتا ہے، توحید کے متعلق سن لیجیے کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا، ہاں تھا، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کسی کو مجبور کیا، اللہ کے نام علم میں ہونے میں اور مجبور کرنے میں فرق ہے، نہیں پہنچا اللہ کے علم میں سب ہے، اللہ کے علم میں ہے، ہر شے ہے، یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا، جان بچے گی نہیں بچے، یہ ابھی کے ساتھ آئے گا نہیں آئے گا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہونا کسی کو مجبور نہیں کر رہا وہ کام کرنے پہ، پھر بھی وہ اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا، نہیں پہنچا۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک استاد پڑھا رہا ہے کسی کلاس کو، اس میں کلاس روم کے اندر کہتے تھا بھائی یہ 3 بچے فیل ہو جائیں گے، استاد پڑھاتے پڑھاتے کہتا ہے یہ 3 بچے مجھے لوگ کچھ کہنا پڑ گیا، اگر میں بھول جاؤں تو مثال یاد دلا دیں 3 بچوں والی، ایک ہندوستان دہلی کے بہت بڑے شاہ محمد سیمی نے اپنے کتاب میں لکھا کہ شیعہ مجلسوں میں مت جا رہا، اب میں لکھ کے لوگوں کو بتا کے خود میں دے کے تنگ آ گیا،
مجلسوں میں مت جایا کرو، مجلسوں میں مت جایا کرو، یہ بعد میں نکاح ٹوٹنے والا فتویٰ ہے، پہلے تو ویسے تبلیغ کرتے رہے تھے۔ تو کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو کہا کہ مجلسوں میں مت جایا کرو، تو ہر آدمی جس کو کہتا ہوں مجلسوں میں مت جا، ایک ہی سوال کرتا ہے، کیوں نہ جائیں؟ تو میں سب سے کہتا ہوں کہ ہمارے والوں کی اس میں توہین ہو جاتی ہے، ہمارے لوگوں کی مجلسوں میں توہین ہوتی ہے، ہم تو جاتے ہیں، ہمیں تو کبھی توہین سننے میں نہیں ملی۔ ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، ہمیں کبھی توہین نہیں سننے میں آئی، کبھی تمہیں کچھ پتا نہیں چلتا، جب بھی شیعہ مجلس میں نعرہ حیدری لگے سمجھ لو کسی کی مجلسوں میں تمہیں اندازہ نہیں ہو پاتا، کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، تم کچھ سن رہے ہوتے ہو، وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو سیدھے سیدھا سب پڑھ رہا ہوں، میں سامنے کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ سارے نمبر کی توجہ رہے۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا تھا، بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا، اس کا مطلب ہے اللہ نے اسے مجبور کیا یزید کو مارنے پہ، اعتراض سمجھ میں آ رہا نا۔ تو ایک استاد نے 3 بچوں سے کہا، پتہ نہیں آپ کہاں چلے جا رہے ہیں، میں کلاس روم کی بات کر رہا تھا، استاد نے 3 بچوں سے کہا بھائی تم تینوں فیل ہوتا ہو امتحان میں، تم تینوں فیل ہونے والے ہو، اور تینوں بچے فیل ہو گئے، اور وہ تینوں اعتراض کرنے لگے بھائی استاد کو تو پتا تھا نا کہ ہم فیل ہونے والے ہیں، کس نے فیل کر دیا ہوگا؟ تو استاد نے پڑھ کے کہا نہیں میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، تمہاری کرتوت بتا رہے تھے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، تمہارے کرتوت ایسے ہیں، کلاس میں کبھی آتے نہیں، کبھی یہاں کھائے کبھی وہاں کھائے، بیٹھے میں بھی ہوتے ہو تو چینی گولیاں کرتے رہتے ہو، کبھی صحیح نہ پڑھتے نہیں، کہیں صحیح نہ سنتے نہیں، آپس میں بیٹھے ہوئے غیبتیں کرتے رہتے ہو۔ تو میں نے تو تمہاری کرتوت دیکھنے کے بعد کہا، زبردستی فیل نہیں کیا، جب میں نے تمہیں بتا ہی دیا تھا تو تم تیاری کر لیتے۔ تم مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیاری کر لیتے، اگر تم صحیح لکھ دیتے میں تب بھی پاس کر دیتا۔ تو ایک بات پتہ چل گئی، استاد کا علم رکھنا مجبور کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ استاد کو پتا تھا حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسے ہیں، ایسے رہیں گے، تو اللہ نے مجبور نہیں کیا تھا یزید کو، صرف بتا دیا تھا یہ ایسا ہے، اس کا باپ ایسا، ماں ایسی، دادا ایسا، دادی ایسی۔ اب یہ بہت سے بڑا جو کہتے ہیں اللہ کے علم میں تھا، اس کو مجبور کر دیا، اللہ نے کہا نہیں میں نے مجبور نہیں کیا تھا۔ اچھا پھر جب بتا ہی دیا تھا، چلے میں نام کی بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، آپ یزید کے باپ کو تو سب جانتے ہیں، پتہ چل گیا ایک اور صاحب اس کا جواب دیا مجھے، کہہ لیں کہ نہیں محمد یہ آپ بس بے وجہ پیچھے میں رہتے ہیں، وہ تو رسول خدا نے بتایا اس کی شادی نہیں کر رہے تھے، وہ چاہتے نہیں کہ میرے اولاد ہو تاکہ پھر رسول خدا کی نسل کو نہ مارے، تو میں کبھی کسی شادی کر لی، کب انہیں اس بیماری ہو گئی تو پھر وہاں مجبور شادی کرنی پڑی۔
مجھے نہیں معلوم کیسے کسی کو جہاد دیتے آتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ صفائی پیش کر رہے ہیں. ممبر کے احترام میں سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا. جو نہیں پہنچے وہ وہیں بیٹھے رہے جہاں ہے. اللہ کے رحمت کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ باہر جیسے وہ شادی ہو گئی اس پر بیٹا ہوا. مجھے نہیں معلوم شادی سے ہوئے تھے. اللہ کے علم میں ہونا اور اللہ کا مجبور کرنا برابر نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا کون کیا نکلے گا, کون کیسا ہوگا, اور اس نے اپنے حبیب کو خبر دے رکھی تھی کہ یہ ایسے نکلیں گے, وہ ویسے ہوں گے, وہ ویسا. میں اس میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرات سے محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اشارہ کروں گا سن حکایت کے طور پر سن لیجیے گا کہ کچھ صحابہ نے آ کے رسول خدا سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے سب کے گھروں کے دروازے بند کروا دیے ہیں, اب ہمیں جو ہے وہ باہر سے بول کے مسجد میں آنا پڑتا ہے. علی تو گھر سے ہی آ جاتے ہیں, ہم لوگ باہر سے گھوم کے آتے ہیں. وہ جو فلاں گلی میں وہ یہودی رہتا ہے نا, اس نے کتا پالا ہوا, وہ ہم کو ہمارا راستہ روک دیتا ہے, کام میں دوڑتا ہے, ہم گھبرا کے آتے ہیں. اللہ نے کہا رسول خدا نے چلو میرے ساتھ یہودی سے بات کرتا ہوں. کہا بھائی یہودی تیرا کتا جو ہے وہ میرے صحابہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کتے کو باندھ کے رکھا کر, میرے صحابہ کو تنگ کرتا ہے. اب وہ یہودی تھا, مسلمان تو تھا نہیں. رسول خدا کو مانتا ہوتا تو باندھ لیتا مان. کہا کہ محمد میں مسلمان نہیں ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا. کتے کو سمجھاتا کہ تو خود ہی سمجھا رہی تھی. تو میں نے کہا اپنا کتا دکھا دے. کتا تھا لیکن رسالت کو پہچانتا تھا. تو اس نے کہا کہ بنا سہن میں بتا پیپر نے کتے کو دیکھا تھا کہ کتے میرے صحابہ کو تنگ مت کیا کر. ایک مرتبہ کتے کو خوشی زبان آ گئی, عربی بولنے لگا. کہا یا رسول اللہ میں ان کے پیچھے نہیں جاتا, میں تو کھانے جاتا ہوں. یہ بھاگ جاتے ہیں, میں تو کیوں کھانا چاہتا ہے. کہ میرے سامنے علی کی قیمتیں کرتا جا رہا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے اوصیاء معصوم ہیں. اب رسول خدا کی جگہ پہ جسے آنا چاہیے اسے معصوم ہونا چاہیے. امام اگر معصوم نہ ہو تو انسان ہمیشہ شک کرتا رہے گا. اور لوگوں کا تو مان اللہ یعنی بہرحال کی عقیدہ پیش کروں, اپنا عقیدہ میں بتا دیتا ہوں, لوگوں کو پیش نہیں کروں گا. رسول خدا سے بتا دیں, باہر لوگ باتیں کریں گے رسول خدا مان اللہ معصوم نہیں تھی, نام مسلمان کہہ رہے ہیں. میں کہہ تو یہ مسلمان لے لیں, اب نام نہاد مسلمان کہہ لیجیے, نام نہاد مسلمان کہہ لیں کہ رسول خدا معصوم نہیں تھی, صرف اس لیے کہ یہ نہ کہنا پڑے کہ اگر وہ معصوم تھے تو ان کی جگہ پہ آنے والے کو معصوم ہونا چاہیے. آپ پہنچ گئی. تو میں ایک سادہ سے مثال دیتا ہوں. تو ایک حکایت دیکھیے کسی بزرگ نے, نام کے بغیر, ایک آدمی کی بیماری تھی, تو مجھے دعانے کا کہتا پروردگار میں ٹھیک ہوتا ہوں, کہتا تھا پروردگار ساری بستی کو بیماری ہو گئی. یہ سب کو بیماری لگ جائے گی, کوئی مجھے نہیں کہے گا یہی بیماری. انہوں نے یہ کوشش نہیں کی, دوسروں کے دھبے تو دھو نہیں سکتے تھے. یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے یہ بھی معصوم وہ بھی
معصوم وہ بھی معصوم، بس سابقہ شرک کیا کریں گے؟ کہ سابقہ طور پہ مشرک تھے اور گناہ بھی تھے، میرے تو گناہ بھی نہیں، ماں بھرنا خاموش ہو گئے ہیں۔ ایک یہاں پہ روک کے جملہ کہوں گا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسالت میں آپ نے فتح مکہ پہ جناب امیر سے کیوں کہا کہ بتوں کو توڑ دیں؟ رسول خدا نے کہا یار یہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہیں، سارے بت آپ توڑ دیجیے، کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پیغمبر جانتے تھے اگر میرے کسی اور صحابی سے کہا تم بتوں کو توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہیں اب تو تم پوچھتا رہا۔ ایسا نہ ہو کہ بت پلٹ کے کہہ دے کہ اب تک تو تم پوچھتے رہے آنکھ توڑنے کے لیے آ گئے۔ قدردانی کے نام میں ختمی مرتبہ معصوم ہے اور انہیں اپنی جگہ پہ کسی ایسے کو ہی لے کے آنا ہے تو ویسے ہی ہو، جیسے پیغمبر معصوم ہے۔ اب سارے مطلب میرے ساتھ رہے گا، جسے محبت سے سننے میں سے سنتے رہیے گا۔ اجانے کے نام ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول خدا معصوم ہے۔ بعض مسلمان یہ کہنے لگے کہ نہیں قرآن سے ہم دلیل دیں گے کہ معاذ اللہ رسول خدا معصوم نہیں۔ اب میں جلدی سے ان کی دلیل پیش کر دوں اور پھر میں جواب پیش کروں اگر سننا چاہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سورہ عبس، سورہ نمبر 80 قرآن کا 30واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر وتنفعه الذكرى اما من استمع فانت له تصدق۔ اس کی 43 آیات 42 آیات میں ساری نہیں پڑھوں گا، میں نے 8 آیات پڑھی چھوٹی چھوٹی سی سن لیجیے۔ عبس وتولى، عبس منہ بنایا، اس نے منہ بنایا، عبس وتولى اور رخ پھیر لیا، ان جاءه الاعمى جب اس کے پاس ایک نابینا آیا، وما يدريك لعله يزكى اور تجھے کیا پتا کہ یہ تجھے فائدے پہنچا دیتا، اس سے کوئی فقیر سے تمہیں رخ پھیر لیا۔ تو اب یہاں پہ لگ رہا ہے عبس وتولى، تو وہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہمارا سن رہے ہیں۔ اعتراض سن لیجیے گا، مجھے اب اس طرح غصے سے دیکھنے کی اس پر اعتراض پیش کرنے میں جیسے میں نے خدا نے اعتراض کیا ہو۔ اب سن لیجیے یہ مسلمانوں کا بات کیا اعتراض ہے، کہتے ہیں عبس وتولى، منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ یہ وہ کہتے ہیں رسول خدا اگر معصوم ہوتے تو ایسا نہ کرتے، اللہ معاذ اللہ قرآن میں نہ ڈانٹتا، یہ ڈانٹ بتا رہی ہے کہ رسول خدا معصوم نہیں۔ اب ائمہ علیہ السلام سے پوچھا مولا، چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ یہ جو آیات آئی ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہے، کہ اگر رسول خدا ایسے ہوتے تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، تو یہ رسول خدا سے متعلق نہیں کب مولا۔ لیکن وہ سب کہتے ہیں بھائی بہت سے پہنچ گئے ہیں، لیکن مولا بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے چہرہ بنایا، یا میں یوں کہوں کہ مخصوص شکل کسی نے بنائی اور وہ پھیر دیا۔ تو اب میں کیوں معصوم تو علمی جواب دیا، میں ہوتا تو میں فوراً کہتا بھائی جس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر دیا تو تلاش کرو نا کوئی مکروہ ہوگا، اس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر دیا۔ تو ایک مرتبہ سنیے امام کا جواب، امام فرماتے ہیں کہ نہیں رسول خدا سے متعلق نہیں، یہ اس سے متعلق ہے۔ ایک پیسے والے سے متعلق ہے، بہت پیسے والا تھا، جب ایک نابینا فقیر آیا مانگا کا دور ہٹ اور رخ پھیر دیا، تو پیسے میں کسی کو تکبر تھا نا، توجہ کسی کے پاس بڑا پیسہ تھا، کوئی بڑا غنی تھا، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا۔ بھائی اگر رسول خدا سے اللہ مخاطب ہوتا تو کہتا عبس وتولى، آپ نے منہ بنایا، آپ نے رخ پھیر لیا، لیکن اللہ نے کہا عبس وتولى، اس نے منہ بنایا، اس نے رخ پھیرا۔ قرآن نازل ہوا رسول خدا پہ، اللہ جب رسول خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے آپ، تو اللہ نے نہیں کہا آپ نے منہ بنایا، آپ نے رخ پھیرا، اللہ نے کہا میرے حبیب یہ جو آپ کی بزم میں آ کے بیٹھتا ہے اس نے منہ بنا کے رخ پھیر دیا، اس سے کہہ دے تیری دولت کام نہیں آئے گی۔
تفسیر ہمیشہ معصوم سے پوچھیے گا، وہ بتائیں گے تفسیر کیا ہے۔ اور کئی بار کہ مولانا آپ اس زمانے میں نہیں تھے، آپ پیغمبر کے زمانے میں نہیں، تو آپ کو کیسے پتا کہ کون بیٹھا تھا، کس نے شکل بنائی تھی؟ تو مولانا نے فرمایا مجھے وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، میں آنے والی نسلوں تک پہ گواہ ہوں، جو لوگ کر چکے وہ بھی جانتا ہوں، جو کریں گے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں دیوار کے پیچھے پتہ نہیں ہوگا، مجھے بندہ کہہ دیجیے، وہ اور ہوں گے جنہیں چادروں کے نیچے گوشت نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ آپ نہ کہلائیے گا، ہم آج محمد کے ماننے والے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں لشکر کتنے ہزار کا ہے، کتنے میرے ہاتھوں لوگ مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے۔ چلتے رہیں گے میرے ساتھ ابھی؟ آج تاخیر ہو گئی ہے، جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ کل چلا جلدی میں شروع کروں گا، بس اگر زیادہ پڑھوں تو لوگوں کو پکڑ نہیں لگے گا۔ اگر صاحب کا جملہ ہے پیش کر دیتا ہوں آپ کو، گھڑی کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو وہ ہم فرماتے تھے کہ گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا، بہت سوچا، بہت سوچا، سوچ کے تھک ہار کے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں، 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے۔ اور اس نے 12 میں فاصلہ بھی رکھا تو 5-5 کا، یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں۔ میں گھڑی کے 3 کانٹوں کی بات کر رہا ہوں، تو ہم فرماتے تھے کہ گھڑی میں 3 کانٹے نہیں جانے کے نام یہ بہت سمجھ لیجیے کا مثال پیش کر رہا ہوں کہ زندگی جو ہے نا یہ گاڑی کے مانند ہے۔ سب لوگوں نے یہی لکھا کہ زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہتی ہے اگر انسان کو گاڑی چلانا آتی ہو۔ جب انسان گاڑی چلاتا ہے نا تو جو گاڑی چلانا جانتے ہیں اسٹیئرنگ کے ہاتھ میں ہوتا اور گیئر ہوتا، اس میں 5 گیئر ہوتے ہیں، تو 5 گیئر ہوتے ہیں۔ جب انسان گیئر صحیح لگاتا ہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے، اور 3 پیڈل ہوتے ہیں۔ میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں، اس میں 3 پیڈل ہوتے ہیں، ریس کا ہوتا ہے، بریک کا ہوتا ہے اور کلچ ہوتا ہے۔ تو ایک بار زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو۔ میرے بھائی نے کہا کہاں تک سن رہے ہیں آدھا گھنٹہ اور لوں گا اسی طرح مکمل کر لوں گا اگر میرے ساتھ رہے گا۔ ہم رسول خدا کی عصمت کے قائل ہیں، ان کے معصوم ہونے کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف 14 معصوم نہیں ہے، سارے انبیاء بھی معصوم ہیں۔ 1,24,000 انبیاء سب کے سب معصوم، جناب مریم بھی معصومہ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ بولی جواب یہ ہمارے سے کہا ہوگا اللہ پنجتن امام معصوم، تو ہم 14 بھی کہتے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے 1,24,000 14، تو مجھے بھی یہی سکھایا، بالکل صحیح سکھایا، معصوم 14 ہی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں سارے انبیاء معصوم، جناب مریم معصومہ، تو 1,24,000 ہو اور 14 ہمارے، تو لگے گا کیونکہ عصمت کے بھی درجات ہیں۔
معصوم کے پاس ہوتی ہے عصمت، ابھی وہ معصوم ہے، عصمت یعنی ان سے کوئی لغزش نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، بھول چوک نہیں ہوتی. تو عصمت کے درجات ہیں، عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ. عصمت صغریٰ میں ترک اولا ہو سکتا ہے، لیکن عصمت کبریٰ میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں نا معصوم 14، تو یعنی جو عصمت کبریٰ پہ ہے وہ صرف 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. باقی انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا اور بہت سے ہوا بھی، سب سے ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ترک اولا، یعنی کوئی اولا ہے جو ان سے ترک ہو گیا. سنیں گے جناب آدم سے اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں شجر، اے آدم اس پودے کے قریب نہ جائیے گا، گندم کے قریب نہ جائیے گا. کہ مولا نے بتایا گندم، اللہ نے صرف پودا کہا تھا. بائبل نے شیخ کہہ دیا تھا. مولا سے پوچھا مولا بتائیے کیا تھا، مولا نے کہا گندم. یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں بھی تھا. تو مطلب مولا نے کہا کہ وہ گندم سے اللہ نے منع کیا تھا، گندم نہ کھانا. پھر مولا نے کہا میں اسی لیے آدم سے افضل ہوں. اللہ نے کہا آدم گندم کے قریب نہ جانا، پھر بھی نہ رک سکے. مجھے روکا نہیں تھا، پھر بھی میں پوری زندگی جھوم پہ جیتا رہا. تو اللہ نے جناب آدم سے کہا کہ ہاتھ شجر تھا، اس پودے کے قریب نہ جانا. تو جناب آدم بعد میں وہی جاتے تھے. مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کا فرمان ہے الانسان حریص علی ما منع، انسان کو اس چیز کا حوث ہو جاتا ہے جسے اس کو منع کر دیا جائے. شاید کراچی میں اس کو بدل کر بالکل خاموش ہے، بدل کر کسی نے کھایا. جب تک شوگر نہ ہوتی تب تک میٹھے کا اتنا جی نہیں کرتا. جیسے لوگ کہتے ہیں آج سے شوگر نہیں، شوگر ہو گئی ہے میٹھا نہ کھائیے گا، اب طلب پڑ جاتی ہے. جب بلڈ پریشر ہو گیا کہ آج سے نمک نہ کھائیے گا، اب نمک کے لیے کرتا رہتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو منع کر دیا نا کسی کام سے، یہ کام مت کرنا، اسی کی حوث ہو جاتی ہے. مولا کا فرمان ہے. مولا کا سنیں گے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو جس کام سے منع کر دیا جائے. میں مثال کے طور پہ آپ سب سے کہتا ہوں آج رات جب آپ سونے لگے نا تو میری مجلس کو مت سوچیے گا. اب آپ سو ہی نہیں سکیں گے. یہی سوچ رہے کہ مجلس کو کیوں نہ سوچوں. جس کام سے منع کر دیا جائے انسان کو اسی کا حوث ہو جائے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ مولا یہ آپ نے فرمایا. میں نے کہا کیوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا انسانوں کے باپ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، وہ بار بار وہیں سے گزرتے تھے کیوں نہ جاؤ. جب حرام نہیں ہے تو کیوں نہیں کھا سکتا گندم؟ اللہ نے بتا بھی نہیں حرام نہیں تھی، اگر حرام ہوتا تو پھر اس پر ختم ہو جاتا. حرام ہوتا گندم کو کھانا جناب آدم کے لیے تو اس پر ضائع ہوتا ہے، اس پر چلی جاتی. حرام نہیں تھا تو جناب آدم نے صرف ایک مرتبہ، بھائی اتنے 1000 سال پہلے جنت میں اللہ نے روکا، جناب آدم نہ روک سکے. آج تک ساری نسلوں میں عادت آ رہی ہے، آج تک نسلوں میں عادت آ رہی ہے. معصوم تھے لیکن اللہ کے روکنے سے جب نہیں رک سکے گندم کھانے سے، تو آج تک ساری نسل کے اندر وہ آج بھی موجود ہے. جس کام سے روک دو اس سے رکتے نہیں. توجہ توجہ توجہ. جناب آدم کو 10,000 سال پہلے اللہ نے روکا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، روکا تھا، رک نہ سکے. نسلوں کے اندر بات آ گئی. اور اگر رسول خدا نے کچھ لوگوں کو روکا ہو اور انہوں نے وہ کام کیا ہو تو نسلوں میں آ رہے ہو میرا سردار. تو یہ اگر روک دیا جائے تو یہاں پہ میں پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے قسمت پہ دلیل دے رہا ہوں، موت میرا ذہن ہے سب بات پہ. یہ اعلان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنا کے بھیجا. یہ جو 14 ہیں سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، لیکن انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے. ان انبیاء علیہ السلام سے ترک اولا ہو سکتا ہے. میں اب معراج کا کلپشتر کو میں پڑھنا چاہتا تھا. خود قبل نامی دوستوں
ساری تھکان دور ہو جاتی ہے جب ممبر پہ آتا ہوں. مجھے پورا یقین ہوتا سایہ جناب سیدہ ہے. اور میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں اور رسول خدا عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفت بتائی ہے اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاکیزہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ اللہ جو رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے، یعنی مکے سے، مسجد الحرام ہے مکے میں، مسجد سب سے دور جو مسجد ہے وہاں تک معراج پہ لے گئے. تو ہمارا عقیدہ معراج سے متعلق یہ ہے کہ رسول خدا کو جسمانی معراج ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی، خواب میں نہیں دیکھا تھا. اب یہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ام المؤمنین نے بتایا اور ام المؤمنین نے کہا کہ نہیں، رسول خدا خان میرے حجرے میں تھے اور کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا وضو کا، اور رسول خدا گئے واپس آ کے. اس کے مطلب ہے جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی، صرف روح گئی تھی رسول خدا کی. میں کیسے مانوں ایسی روایت کو کہ جو جس نے نسبت دی ہے، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی ہے. اب جس راوی نے نسبت دی ہے نا ایک ام المؤمنین سے کہ وہ کہہ رہی ہے میرے حجرے میں تھے، بھائی پیغمبر کو قرآن کہہ رہا ہے کہ مکے سے مسجد الحرام سے، پیغمبر کو معراج ہوئی ہے مکے سے مسجد الحرام سے، اور ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں. ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں، پیغمبر کو معراج ہوئی مکے میں. تو مکے میں جب ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی پیغمبر سے تو کیسے کہہ سکتی ہے میرے حجرے میں تھے؟ ہو گئی یہ عقیدے کا مسئلہ نہ بنا لیجیے، ضد کا مسئلہ نہ بنا لیجیے. جب اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ جسمانی معراج ہوئی ہے، سنیں کہ میں دلیل دوں گا چاہتا ہوں پیش کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارا بہت سے لوگوں سے مسئلہ ہے تو کہتے نہیں یہ معراج جسمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی تو خود سائنس نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب خلا سے باہر جانا چاہے گا تو اس کو سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا، نور کی رفتار سے جانا پڑے گا. معراج میں ایسے نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں کہ مجھے پورے ملنے کی توجہ چاہیے. تو وہ کہتے ہیں اسپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا تبھی انسان خلا سے نکل سکتا ہے. معراج ہو بھی نہیں سکتے جسمانی، تو پیغمبر جسم کے ساتھ نہیں گئے، روحانی معراج نہیں ہوگی، خواب میں دیکھا ہوگا یا روح چلی گئی ہوگی. عزیزان گرامی میں یہی تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں وہ جسم تھے، جسم باقی تھا، ہم کہتے ہیں نور تھے. نور کو اللہ نور کی رفتار سے لے جا سکتا ہے، ان کا جسم نور تھا. آئیے ایک اور دلیل پیش کروں گا. سنیں گے نا سارا من چلے گا. ابھی میں نے ایک دلیل دی ہے، پنجہ دلیل بنانا چاہتا ہوں پوری مجلس کو. معراج جسمانی ہے رسول خدا. تو آئیے ذرا، تو پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، پوچھا صحابہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا. اب سب آنے لگے، یا رسول اللہ بتا سکتے ہیں آپ کیسے گئے تھے؟ کہا براق پہ گیا تھا. کس پہ گئے تھے؟ براق پہ گیا تھا. بے رے الف قاف، براق برق سے ہے، کڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں برق. تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ براق کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نور کا ایک گھوڑا تھا. اب جتنے بھی تصویریں بناتے ہیں نا تو وہ بناتے ہیں سفید رنگ کا گھوڑا جس کے پر ہے. بھائی یہ مصوروں کا اندازہ ہے. پیغمبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا قرآن کھولا کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمجھداری چھوٹی ہے، بڑا دماغ چاہیے بڑے نبی کو سمجھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ براق پہ کیا تھا؟ براق ہے برق سے. برق کہتے ہیں روشنی کو، بجلی پہ گیا تھا. سمجھانے کے لیے کہا تمہارے گھوڑے جیسا، یعنی سواری بتا رہے یہ نہیں کہ گھوڑا ہی تھا. جنہیں جو سمجھ آ سکتا تھا وہی بتایا، یہ قید نہیں تھی کہ گھوڑا ہی
दलील, दूसरी दलील बुर्रा, तीसरी अब आइएगा सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, रात में उसने सफर करा है, रूह को दिन और रात नहीं होती। ये फलसफा तमाम फलसफे की किताबों में लिखा, ये जितनी भी चीजें हैं, मिकदार है, रिलेटिविटी है, ग्रेविटी है, जमीन में कशिश शकल है, ये सब चीजें जमीन अपनी तरफ खींचती है, ये सब जिस्म के लिए, रूह के लिए नहीं है, और जो है नहीं है। रूह के कवानीन बदल जाते हैं, फिजिक्स के कानून रूह पर लागू नहीं होते। ये नहीं कहते यहां से वहां तक जमीन रूह को नहीं खींचती, जिसको को खींचती, तवज्जो हो। अब अल्लाह कह रहा रात में ले गया था, जिस रूह को रात ही नहीं है, दिन ही नहीं है, इसका मतलब है जिस्म के साथ गए थे। और किसी ने समझ लिया, मुझे याद नहीं है किसी जो भी दलील है क्या, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये से और तक फिजिक्स में आता है, जिस्म के लिए आता, रूह के लिए नहीं आता, अकल के लिए नहीं आता, इंटेंजिबल चीजों के लिए ये नहीं कहा जाता। दिमाग में आपके आ गया, कहां से कहां तक आया, पता नहीं लोग है या नहीं है। जब इंसान अकल की रूह की बात करता है तो कभी नहीं कहता कहां से कहां तक, ये सारी चीजें जिस्म से वाबस्ता है। मैं कराची से गया, हैदराबाद से वापस आ गया, ये से और तक जिस्म का है, रूह का नहीं है। फिजिक्स से फलसफे से सब चीजों साबित कर दिया। फलसफे के रूप से सबसे पहले मखलूक को कहा जाता है सादिर, सादिर अव्वल। मैंने अरबी की इस्तेलाह लिया, द फर्स्ट क्रिएशन, सबसे पहली मखलूक, मखलूक अव्वल, नूर अव्वल। सब अगर कहीं पे नहीं खत्म कर दो 2 से 4 मिनट 5 मिनट बस जहमत, इसी को सुनने की आज की मजलिस हो गई। फलसफे के रूप से कहते हैं सादिर अव्वल, नूर अव्वल इल्म कलाम, नूर मोहम्मदी इरफान में, और मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ उलूम के अंदर। फलसफे में कहते हैं सादिर अव्वल, जो सबसे पहले सादिर हो खालिक से, वो नूर है, सबसे पहली चीज बना रहा है, तो वो क्या बनाएगा, नूर बनाएगा। जो हो, अब अगर उसके अंदर कोई कमी हो मखलूक अव्वल में, तो वो उसकी कमी नहीं है। अगर उसमें कोई नक्स हो, कमी हो, तो वो उस मखलूक अव्वल की कमी नहीं है, बनाने वाले की कमी है। इसलिए सबसे पहली मखलूक बनाई कोई नाक़िस, इसका मतलब है कि पहली मखलूक को कमाल मुतलक होना चाहिए। हम समझ में आ के पैगंबर सामने फरमाया अना व अलीयुम बिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। उस अल्लाह ने एक मरतबा नजर रहमत डाली, नूर खल्क हुआ, उसने उस नूर के 2 टुकड़े किए, एक को मकाम महमूद पे रखा, नाम मोहम्मद रख दिया, दूसरे को मकाम आला पे रखा, नाम अली रख दिया। फिर उस पहले नूर से एक और नूर खल्क किया,
ماننے والے ہیں. ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں, جب یقین مان لیجیے مجھے بالکل طاقت نہیں نہ پڑھنے کی نہ بیان کی, لیکن ایک جملہ اگر نہیں کہوں گا تو میں خود مطمئن نہیں کہوں گا, اپنے اطمینان قلب کی خاطر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اطمینان پوری طرح سے مل جائے تو اتنی ہی محبت سے سنیے گا, اور اگر بالکل اگر تو بولیے گا تو خاموش بیٹھے رہیے گا. تو آپ حوالہ دے رہا ہوں, کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ. کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ. ہدایت کو کہتے ہیں, مصباح کہتے ہیں چراغ کو. کتاب کے مؤلف امام خمینی, کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ. کچھ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو وہاں سے جملہ پیش کر رہا ہوں. کہیے تو زیارت وارثہ میں امام صادق کا جملہ آیا, اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سرگوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. قبل جناب آدم دنیا میں آئے نا تو اللہ نے ان کے ساتھ 13 انوار بھیجے تھے, 14 نہیں. مصباح الہدایہ میں اللہ نے 14 انوار نہیں بھیجے, 13 بھیجے, 13 نور بھیجے. کب وہ 13 انوار چلتے رہے جناب آدم کے ساتھ ساتھ سارے انبیاء کو تقویت تھی ان 13 انوار سے. وہ 13 انوار چلتے رہے یہاں تک کہ آنے کے بعد جناب عبد المطلب کے بعد وہ 13 انوار کو حصوں میں تقسیم ہو گئے. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا, نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. ایک نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. آپ سمجھ میں آئے جناب ابو طالب 12 انوار جناب ابو طالب کے پاس چلے گئے جو نور امامت تھے. ایک نور پھر بھی یہاں نہیں آیا تھا, وہ ابھی تک وہیں پہ تھا عرش پہ. اس نور کو دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج میں جانا پڑا. معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدنا کا. ایک نور ایسا تھا جس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے. اس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. اب سمجھ میں آیا جو پیغمبر گئے ہیں. جناب موسیٰ کو اللہ کہے وادی مقدس طور میں آ کر فَقَدَرْنَا عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ اِنَّكَ بِوَادِ مقدس تو آیا موسیٰ وادی مقدس میں آ کر نالین اتار دو. جناب موسیٰ نالین اتار دیں اور پھر جائیں وادی مقدس میں. پیغمبر معراج پہ جائیں, نالین نہ اتاریں. وہاں کوئی سیدہ تھی جنہیں لینے گئے تھے, جس نے پیغمبر نے کہا میرے حبیب نالین نہ اتاریے گا, آپ ہی کی سیدہ ہے. اب سمجھ میں آیا جناب سیدہ کون ہے جن کے ایک لفظ پہ شفاعت ملے. وہ روایت ہے چھٹے امام سے, مجھے آج تک پورے انسان کو پیش کرنا, میں نے بہت وقت دے دیا. چھٹے امام سے کہہ رہے تھے کہ روز قیامت کے لیے دانی زہرا تشریف لائیں گے. منادی انذار دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم, اے اہل محشر نگاہوں کو جھکاؤ, سیدہ آ رہی ہے. مولا جب آپ کی دادی زہرا پردے میں آئے گی تو کیوں کہا جائے گا ان نگاہوں کو جھکاؤ جب آ ہی پردے میں رہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کسی ایسی حالت میں آئیں گے کہ کوئی برداشت نہیں کرتا ہے. تو پوچھا
پوچھا چوتھے امام سے، امام نووی کی حدیث ہے، سن لیجیے، فرماتے ہیں کہ روزہ قیامت میرے جد رسول خدا میرے دادا علی مرتضیٰ سے کہیں گے یا علی اللہ فرما رہا ہے فاطمہ سے پوچھو شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو جناب امیر المؤمنین کہیں گے سیدہ جہاں رسول خدا علی مرتضیٰ دونوں بیوی سے سوال کریں، ارے جن کے غلاموں کے پاس بھی حق شفاعت ہے، لیکن یہ سب امام جناب سیدہ کی عظمت سمجھا رہے ہیں کہ وہ جناب علی کہیں سیدہ آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں شفاعت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو چوتھے امام فرماتے ہیں میری دادی زہرا کہیں گی اے ابوالحسن میرے بابا سے کہہ دیجیے میں عباس سے وہ بازو رہا فرماتے تھے کہ جناب سیدہ وہ کہتے تھے میرا دل کہتا ہے، روایت نہیں ہے لیکن کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ جناب سیدہ کہیں گی کہ اگر عباس کے دو بازو کافی نہ ہو تو میرے پاس علی اصغر کا پوتا بھی ہے، میرے پاس ایک 6 مہینے کے بچے کا پوتا بھی ہے۔ کوئی بھی رونے میں مفت نہ کرے، 3 محرم گزر گئی، جانتے ہیں مطلب کیا؟ امام حسین کربلا تشریف لے آئے، جب کربلا پہنچے تو جناب ام کلثوم نے فوراً جناب عباس کو بلایا، کہا عباس بھیا سے کہنا یہاں نہ روکیں گے، ہم جب سے آئے تو میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرا دل منہ کو آ رہا ہے۔ جناب عباس نے کہا مولا بی بی فرما رہی ہے یہاں نہ روکیے گا، یہاں بیویوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں۔ مولا نے کہا عباس یہی ہماری شہادتوں کی جگہ ہے، محمد یہاں ہمارے سواریاں اتریں گی، یہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ بس میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا اگلا جملہ جناب عباس سے نہ کہہ دیا، جانتے کیوں؟ جناب عباس کی غیرت سے برداشت نہیں ہوا کہ یہاں پہ ہماری بیویوں کے پردے چھپے ہیں۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں اگر آنکھ تڑپ رہی ہوتی ہے کہ آنسو آ رہے ہیں۔ امام حسین پہ رونا بہت بڑی سعادت ہے، جسے حسین پہ رونا نصیب نہ ہو وہ قیامت میں ضرور روئے، لیکن وہ آنکھ قیامت میں نہیں روئے گی جو حسین پہ روئے۔ دنیا میں سید الشہداء پہ ضرور گریا ہے۔ جب جناب سیدہ آئی نا شفاعت کے لیے، بڑے بڑے بزرگ علماء نے ایک تھوڑا سانی بڑے بڑے علماء نے جملہ لکھا کہ اللہ ایک مرتبہ جب کہہ دے گا نا یا اہل مشرق کو سارا نگاہوں کو جھکا تو سیدہ آ رہی ہے، تو جیسی بھی آئیں گی نا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ بلند آواز سے رونا شروع کر دیں گے۔ اللہ خود کہتا ہے سیدہ آواز ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا۔ چھٹے نام فرماتے ہیں جیسے آپ کی زبان میں تو ایک پردہ کی کیا اسکرین ہوتی اس پہ دونوں کی شہادت نظر آ رہی ہے، اللہ نے ضبط کر رکھی ہے، ریکارڈ کر رکھی ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ چلے گی۔ چھٹے نام سے پوچھے مولا کیا نظر آئے گا، سب لوگ کیا دیکھیں گے؟ تو مولا رونے لگے گا ایک کا کلیجے کے ٹکڑے نظر آئے ہیں، دوسرے کی رگیں کٹی ہوئی نظر آئے، دوسرے کی رگیں کٹی ہوئی نظر آئے۔ تو ہمارا پھر کیا ہوگا؟ میری دادی زہرا دوبارہ بلند آواز سے رونے لگے، اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھ سکتا اس کا جناب سیدہ
जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि एक एक रोने वाला जन्नत में ना चला जाए। सांस ले, एक जुमला सुनेंगे। मैं सोचा करता था ये जनाबे सैयदा यही कहेंगे कि एक एक रोने वाला जब तक जन्नत में न चला जाए मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊँ। रोने वाला जानते हैं क्यों? क्योंकि बीवी को इस बात का बड़ा सदमा होगा, अरे तेरी बेटियों को मेरे बेटे का रोना भी नहीं दिया। वक्त तो गुजर गया, 5 से 7 मिनट की जहमत हुआ, ज़्यादा जहमत नहीं हुई। बस भाई जब मेरा सैयद शुहदा पहुंचे ना करबला 2 मुहर्रम में, तो हजरत होकर 1000 का लश्कर आ रहा था। मौला हुसैन ने देखा प्यास से, सारे मसाज छोड़ के डाला था। मेरे भाई कहते जल्दी नहीं कि पूरा मसाज पढ़ो और नाश कर पाएंगे आप। एक मरतबा मौला ने आकर देखा, उनका अब्बास ये प्यास से है, मैं साथी कौसर का बेटा अब्बास, मुझसे किसी की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई सबको पानी पिला दो। जनाब अब्बास ने मशकीज़ों का मुंह खोल दिया, सबको पानी पिलाने लगे। एक मरतबा मौला हुसैन ने कहा अब्बास इनके घोड़े भी प्यासे हैं, इनके ऊँट भी प्यासे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला आपसे जानवरों की प्यास बर्दाश्त नहीं होगी। मौला जब शाम गरीबा में छोटी बीवी मुझसे अपनी ऊँटनी मिठाई नहीं ला रही थी। मैंने देखा हुसैन मसनद पे बैठे हैं, खुद ही उठे आगे बढ़े, मेरी ऊँटनी के बिहार में हाथ डाला, उसे अपने हाथ से बिठाया, मुझे हाथ से पानी पिलाया। ओ हुसैन जो काबिल को पानी पिलाए। मेरे बच्चे बस भाई हाथ जोड़ के पेश मैं आराम से पढ़ूंगा। मौला ने सबको पानी पिला, फिर एक मरतबा का हो तू अपने लश्कर के साथ नमाज पढ़ ले, जोहर का वक्त होने वाला, मैं अपने अंसार के साथ यहाँ नमाज पढ़ लूँगा। उन्होंने कहा मौला आपके होते हुए हुसैन मैं जमात कराऊँगा, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज खत्म हुई, जैसे ही मौला अपने जोजना में सवार हुए खुद तेजी से आगे बढ़ा, निजाम फरस में हाथ डाला, हुसैन मैं जाने नहीं दूंगा। हुसैन कितने करीब है ये नहीं कहते, और मैंने अभी तुझे पानी पिलाया था, नहीं बस एक जुमला का सकलत को तेरी माँ तेरे सामने बैठी है, कुछ नहीं मालूम मैं कौन हूँ, तूने मेरे घोड़े की लगाम में हाथ डाला। और कुछ देर देखते रहे, गजब से फिर एक मरतबा का हुसैन अगर इराक में मुझे किसी और ने कहा होता ना कि तेरी माँ तेरे सामने बैठी है, मैं यही जुमला पलटा देता, लेकिन हुसैन मैं मजबूर हूँ। आपकी माँ फातिमा हुसैन आप ज़हरा की लाल है, मैं सैयदा का नाम अपनी ज़बान में ले ला सकता। ये क्यों कहा मौला ने? ताकि वो सोचने में मजबूर हो किसने हाथ उठाने वाला है, ज़हरा के लाल थे। बस मैं सारे मसाज छोड़ के आइए आगे बढ़े। 2 मुहर्रम से वो अपने सोचना शुरू किया, ज़हरा के लाल पे हाथ उठाएगा। बस मैं एक मरतबा 9 मुहर्रम गुजर गई, शब आशूरा आ गई, आधी रात के बाद वो तड़पता हुआ बाहर निकला। एक आदमी से पूछा कहाँ जा रहा है घोड़ों को लेके? उसने पलट के कहा देखता नहीं कितनी गर्मी है,
میں گھوڑوں کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، ایک مرتبہ ہور کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے جانور تو پانی پینا ہے، وہاں حسین کے خیموں سے آواز آئی، مجھے سچ سچ بتایا کہ واقعی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی، ہم سر قلم کر دیں گے، بازو کاٹ دیں گے۔ ایک مرتبہ ہو عمر سعد کے خیمے سے باہر نکلے، کانپنے لگے، اتنا زیادہ کانپ رہے تھے کہ ان کا قریبی جاننے والا تھا آگے بڑھا تھا، ہو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، ہو کیسے کانپ رہا تو 72 سے ڈر گئے؟ بولنے کرنے میں 72 سے نہیں ڈرا، مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ کہو کیا بات ہے؟ کہا یزید کی طرف جہنم میں، حسین کی طرف جنت ہے، کہا پھر کہا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گا۔ ایک مرتبہ ہو اٹھا چلنے لگا امام حسین کی طرف، بیٹا آیا آپ سے علی بن ہو، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا جنت میں تنہا جائیے گا؟ کہا بیٹا اگر جنت چاہتا تو ساتھ تھا۔ اتنے میں بھائی اور غلام بھی آ گئے، جیسے جناب ہو آگے بڑھے نا، ایک مرتبہ ہو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ، کہا بابا ہاتھوں کو کیوں باندھوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے ہاتھوں کو باندھا۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو۔ کہا بابا پٹی کیوں باندھ دو؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، آنکھوں میں پٹی باندھ دو۔ آگے بڑھا، وہاں امام حسین نے آواز دے کہا عباس استقبال کرو، مہمان آ رہا تھا۔ جناب عباس کا بہت روک تھا، لشکر یزید والے خوف زدہ تھے، ایک ہی آدمی سے لڑتے تھے کہ عباس سے لڑنا ہے۔ جیسے جناب عباس آئے نا تو جناب ہور نے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے۔ تو جناب ہور نے فوراً کہا بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا ہور میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں، اور میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب ہور کو لے کے مولا حسین کے پاس، آخری جملے سن لیجیے، اگر دیکھ سکے تو میرے کو دیکھیں۔ جیسے ہی جناب ہور کو لے کے گئے نا مولا کے پاس، مولا حسین کے پاس، تو ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں لگا دیا، اور جیسے ہی مولا نے بازو پکڑ کے اٹھایا نا جناب ہور کو، تو ہور نے سوال کیا یا حسین حلی من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں بہت گنہگار ہوں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے مسکرا کے ہور کو دیکھا کہا ہور جا میں نے تجھے معاف کیا، ہور میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، ہور میرے بابا علی مرتضیٰ نے تجھے معاف کیا، ہور میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا، ہور میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ ایک مرتبہ ہور نے کہا مولا اگر آپ نے واقعی معاف کر دیا نا تو اب سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ مولا نے کہا ہور تو ہمارا مہمان ہے، اور آپ ہمارے مہمان ہیں، اور ہمارے پاس تو پانی کے لیے کہ پلا سکے، جیسے کہا نا پانی کے لیے کہ پلا سکے، تو ہور کی آنکھوں میں آنسو آیا، مولا آپ مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے، میں نے تو پانی مت پلایا تھا۔ آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت نہیں، میں 7 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے گھروں میرے ساتھ چلیے گا۔ ایک مرتبہ ہور نے کہا مولا مجھے سب سے پہلے اجازت ہے، جنگ میں میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ مولا نے کہا ہور اجازت ہے، لیکن مولا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ وہ کیا سوال ہے؟ مولا جب میں آپ سے
بات کر رہا تھا نا اونچی آواز سے، آپ نے مجھ سے کہا تھا لیکن کلام کا یہ شہر، اور آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، غیر مرد کو برداشت نہیں ہوتا میری بہنوں کے سامنے کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرے، آرام سے بات کرتا ہوں مولا، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں ہیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، سر میں خور پہنا، زرہ پہن رکھی ہے، ایک مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، اے نبی کی نواسیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بیویوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت کریں گے۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں اونچی آواز سے بول رہی، جب بیویوں کو بیویاں سنا نا، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگا، سر پیٹنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا زادیوں کو رلایا، حر بیویاں تیری وجہ سے دوسری مرتبہ روئی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز سے حر میں خود اپنی ماں زہرا سے روز قیامت تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ بس آخری نمبر سنیں، ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ، ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو، بیٹا پہلے تم چلے جاؤ، میں تو برداشت کر لوں گا تمہارا مرنا، تم میرا مرنا برداشت نہیں کر سکو گے۔ جوان بیٹا تھا، ایک مرتبہ بیٹا لڑا، کئی دشمنوں کو فرار کیا، جیسے گھوڑے سے گرنے لگا نا، کسی نے جب گرز مارا گھوڑے کے بیٹے کے سر میں، جیسے گرز لگا بیٹا گھوڑے سے گرا، آواز بابا میری مدد کے لیے آئی ہے، میں گھوڑے سے گر گیا۔ بیٹے کو معاملہ تھا، گھوڑے کو بڑی تیزی سے ہٹ لگا، بڑی تیزی سے پہنچا، جیسے گھوڑ پہنچے نا اپنے بیٹے کے ناشتے پہ تو دیکھا مولا حسین موجود ہے، مولا حسین پہلے سے موجود ہے۔ کب مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کو اٹھانے کی؟ مولا نے کہا ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں، کہا نہیں مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا، مولا نے کہا نہیں ہو ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ مولا نے ہر کو ہٹایا، بیٹے کا لاشا اٹھایا ہر کے اور چل پڑے، کہا مولا کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ کہا ہر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، آپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرا جملہ سن لیں، میرے طرف دیکھیے، سارا مطلب میری طرف۔ مولا نے کہا ہر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، ہٹ جا میں اٹھاؤں گا لاشا۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی نہیں تھا، مولا ہٹ جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے۔ دروازے تک لوگ کھڑے ہیں، دور دور تک لوگ کھڑے ہیں، گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں، سب ہاتھوں کو بلند کریں گے، بس ایک آمین، بس ایک آمین کہیں گے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پروردگار واسطہ حلق کر، جہاں ایک عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی ہے، جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے کیوں دیکھ رہی ہو سر کو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے
نازل فرما، عشقان اہل بیت کو نصف و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار کشمیر کو، فلسطین کو، عراق شام بحرین کو آزاد فرما۔ بس ایک آخری واسطہ، اب آپ نے کم نہیں، میں نے دیکھ لیا تو میں ہوش ہو جاتا، میں نے تو 20-25 منٹ مسائل پڑھا جو ایک گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، مسائل کی کمی نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے بہت سے علماء مومنین اسیر ہیں، قید ہیں، پاکستان میں، بحرین میں، میدان جہاد کا اسیر ہے۔ پروردگار تجھے بیویوں کی اسیری کا واسطہ، پروردگار واسطہ ایک چھوٹی بیوی